ہم سیکشن 33 پی پی سی کی بات کرتے ہیں جو ایکٹ اور اومیشن کے بارے میں بات کرتا ہے، یعنی کوئی فعل یا کوئی ترک فعل یا کسی فعل سے نہ کرنے کے حوالے سے۔ تو یہ جو لفظ فعل ہے یہ ایک بحیثیت فعل واحد ہے، اور لفظ جو ترک فعل ہے یا فعل نہ کرنے کے بارے میں ہے وہ بحیثیت واحد ترک فعل جو ہے وہ اس کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم نے لاء میں جب آگے جائیں گے تو ہمیں یہ دونوں چیزیں آگے بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ آئیں گی۔ سیکشن 34 کی بات کریں پی پی سی کی، تو ایکٹ ڈن بائی سیورل پرسن ان فردرنس آف دا کامن انٹینشن، جیسے 34 میں ہم نے واحد کی بات کی، تو یہاں پر 33 میں واحد کی تھی، اور 34 جو ہے یہ مشترکہ ہے، کسی کا ایک ہی مقصد ہے اور اس میں متعدد اشخاص ہیں۔ تو اگر ایسا کوئی کسی قسم کا کوئی مجرمانہ فعل ہوتا ہے تو وہ انڈر سیکشن 34 جو ہے اس کے تحت اس کو جو بیان کیا گیا ہے کامن انٹینشن اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اگر آپ کے پریکٹس میں ہو کہ اکثر معاملات میں جرم میں 34 لگائی ہوتی، خاص طور پہ 302 میں جہاں پہ ایک سے زیادہ مرڈر ایک ہے، تو جو مرڈرر ہیں جو قاتل ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں، تو وہاں پہ وہ 34 لگا دیتے ہیں کہ کسی نے للکارا مارا، جفا، مشورہ، یہ سارے اس میں جو کہانیاں بنائی ہوتی، تو وہ جب کسی سٹوری میں ایک سے زیادہ جو ہیں وہ قاتل موجود ہیں جن پہ قتل کا الزام ہے، ملزم موجود ہیں، تو ایسی صورت میں اس ایف آئی آر کو ہم 34 سیکشن بھی اس میں دیکھتے ہیں کہ کھانے میں لگا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو ریفرنس کے طور پہ بتایا تاکہ آپ کو یاد رکھے، 34 کی پریکٹس آپ کے ساتھ چلتی رہنی۔ 35 کی بات کریں تو یہ ہے کہ وین سچ این ایکٹ کرمنل بائی ریزن آف اٹس بینگ ڈن ود دا کرمنل نالج آف انٹینشن۔ تو سیکشن 35 میں صرف انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جب کوئی ایسا کوئی فعل ہو جاتا ہے جیسے جو مجرمانہ جو بھی کوئی فعل کا ارتکاب ہوا ہے وہ یہ جانتے ہوئے ڈیلیبریٹلی یہ کیا گیا کہ یہ ایک مجرمانہ عمل ہے، اس نیت سے کیا گیا، تو ہر شخص جو ہے اس کے تحت 35 کے تحت یہ ہے کہ وہ اس کا اسی طرح ذمہ دار ہوگا، گویا کہ یہ پورا جرم جو ہے اس نے تنہائی کیا ہے اور اس نے اس نیت سے ہی کیا ہے۔ جیسا کہ کوئی بندے اگر 4 ڈاکو مل کے جاتے ہیں اور چاروں نے اپنا اپنا رول ادا کیا، ایک پکڑا گیا، تو اب اس کے لیے یہ اتنا ہی ہے کہ سارا جرم اسی نے کیا، تو یہ ایک انٹینشن کے حوالے سے جو ہے یہ ایک سیکشن ہے 36 پہ بات کریں تو یہ بات کرتا ہے افیکٹ کازڈ پارٹلی بائی ایکٹ اینڈ پارٹلی بائی اومیشن۔ تو ہم نے اکثر یہ جو 36 ہے یہ بھی کچھ ایسے مقدمات میں دیکھا ہے جہاں پر مرڈر وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں کہ اگر کوئی اس سیکشن کے تحت 36 کے تحت یہ ہے کہ کچھ خاص جگہ پہ کچھ ایسا کسی بندے نے کام کیا جس کے نتیجے میں کوئی ایسا جرم ہو گیا تو جو کہ کام میں تو نہیں ظاہر تھا، تو وہ 36 میں ہوتا ہے، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ فرض کریں کسی کو ایک انسان ہے، کسی کی وہ ساتھ رہ رہا ہے یا اس کے قبضے میں ہے تو اس کو کھانا نہیں دیا، یا کسی بھی انسان کے کھانے کو فرض کریں کہ وہ نہ دینے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ اب موت تو اس کے کھانے نہ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ہوئی ہے، تو یہ بھی ایک جرم تھا، اس کو خوراک دینی چاہیے تھی جو اس نے نہیں دی، تو یہ اب ہم اس کو 36 میں اس میں بیان کیا گیا ہے، اس میں دیکھتے ہیں۔ 37 سیکشن کی بات کریں جو ہمیں اس وقت یہ ہے کوآپریشن بائی ڈوئنگ 1 جی یہ لائن دوبارہ پڑھیں ذرا، 37 کوآپریشن بائی ڈوئنگ ون آف دا سیورل ایکٹس کانسٹیٹیوٹنگ این اوفینس۔ اس کا جو اگر ہم دیکھتے ہیں تو سیکشن 37 کے متعلق یہی ہے کہ کسی جرم کو تشکیل دینے کے وقت جو مختلف افعال کیے جاتے ہیں، کسی ایک کے ارتکاب کے ذریعے کوئی تعاون کرنا ہے تو وہ سیکشن 37 میں، جس کی مثال یہ ہے کہ کوئی سی پرسن ہے، اس کو
اے اور بی جو ہے وہ مختلف اوقات میں تھوڑی تھوڑی مقدار میں زہر دیتے ہیں اور اس کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ تو نہیں پتہ چل رہا کہ وہ کس کے زہر سے مر گیا. تو اگر وہ مر جاتا ہے تو ایسی صورت میں دونوں جو ہیں وہ مجرم ہوں گے اس کے موت واقع ہونے کے، اس کے قتل کے. حالانکہ پتہ نہیں اب کس کے زہر سے وہ مرا ہے. اے نے بھی زہر دیا تھا سی کو، بی نے بھی دیا تھا، لیکن لاء میں یہاں پہ 37 میں یہ کوپریشن بائی ڈوئنگ ون آف دا سیورل ایکٹس کانسٹیٹیوٹنگ این اوفینس میں ہم اس کو دونوں کو ذمہ دار جو ہے وہ سمجھیں گے اس لاء کے مطابق 37 کے مطابق پی پی سی. 38 پی پی سی میں کہتا ہے جی پرسنس کنسرنڈ ان کریمنل ایکٹس میں بی گلٹی آف دا ڈفرنٹ اوفینسز. تو 38 میں بڑا انہوں نے اس کے بارے میں بات کی. ابھی چونکہ یہ ہم اس کی جنرل ایکسپلینیشن اور ڈیفینیشن دیکھ رہے ہیں جو آگے ہمارے پریکٹس میں بھی بڑی کام آئیں گی. تو اس میں یہی کہہ رہا ہے کہ مجرمانہ فعل میں شامل اشخاص مختلف جرائم کے مجرم ہو سکتے ہیں. سیکشن 38 پی پی سی کہ بہت سارے اشخاص جب کسی فعل میں مصروف ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایسا جرم کرتے ہیں تو وہ مختلف جرائم کے مجرم ہو سکتے ہیں. جیسے کہ کوئی شدید اشتعال انگیز جو ہے وہ حالات بن جاتے ہیں، اس کے تحت کوئی سی پر حملہ کر دیتا ہے اور سی کو ہلاک ہو جاتا ہے جو سی اس دوران. تو محض سزا جو ہے وہ قتل عمد کے برابر نہیں ہے، بلکہ جو بی اور سی کے ساتھ جو عداوت رکھتے ہوئے اسے ہلاک کرنے کی نیت سے اور اشتعال کے تحت جو زی کی سی جو ہے اس کی ہلاک کرنے میں اے نے بھی جو اعانت کی تھی، جو ابیٹمنٹ کی تھی، اس صورت میں بھی اے اور بی دونوں کو سی کی موت میں ملوث جو ہے وہ پایا جائے گا، اس میں ملوث کیا جائے گا، وہ ملوث سمجھے جائیں گے. اور جو بی ہے اس کے اوپر قتل عمد کا جو ہے وہ کیس ہوگا، اور جو اے ہے اس کے اوپر جسٹ ایک کلپیبل ہومیسائیڈ کے حوالے سے جو ہے وہ اس کو چارج کیا جائے گا. تو یہ ایسی صورتحال ہوتی ہے جب کوئی ایسے حالات بن جاتے ہیں، ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں کہ اس کو جب گریو پروویکیشن کہا جاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں یہ ہوتا ہے. آگے 39 سیکشن پی پی سی کی بات کریں جو ہے والنٹیئرلی. تو یہ ایک والنٹیئرلی سے جو انہوں نے 39 میں لیا ہے کہ کچھ شخص کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اس نے کسی اور نیت سے کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں کسی شخص کی جو وفات ہو جاتی ہے یا کوئی اور جرم بھی ہو جاتا ہے. تو یہ اس حوالے سے کہ جیسے کہ کسی اے نے رات کے وقت جو ہے وہ کسی بڑے قصبے کے کسی گھر میں اس گھر سے آگ لگائی تھی کہ وہاں پہ وہ ڈکیتی کرے گا اور آسانی ہو جائے گی اس کو وہاں لوٹ مار کرنے کی. تو اس طرح کوئی شخص جو ہے وہ ہلاکت بھی اس کی ہو جاتی ہے اسی آگ کی وجہ سے. تو اس صورت میں اب اس نے یہ تو نہیں سوچا تھا کہ میں اس کو قتل کروں گا اور یہ آگ اس لیے لگائی کہ کوئی مر جائے، لیکن چونکہ اس کو یہ ضرور پتہ تھا کہ اس آگ لگانے سے کسی کی موت واقع ہو سکتی ہے، لہذا وہ اس ہلاکت کا بھی ذمہ دار ہوگا. سیکشن 40 کی بات کریں، اوفینس بتاتا ہے کہ اوفینس کیا ہے، جرم کیا ہے. تو اس میں وہ بتا رہا ہے کہ جرم جو ہے اوفینس کو بتاتا ہے کہ کوئی بھی ایسا کوئی ایکٹ جس کو کسی قانون کے تحت قابل سزا رکھا ہو وہ اوفینس کہلاتا ہے. 41 میں بتاتا ہے اسپیشل لاء. اسپیشل لاء وہ ہوتا ہے جو کسی خاص پارٹیکولر سبجیکٹ کے لیے ہوتا ہے. اچھا، میں اکثر دوستوں کو بتاتا ہوتا ہوں کہ پی پی سی ایک پھکی کا نام ہے. جب گھر میں نہیں ہوتی پھکی رکھی ہوتی ہے کہ بھئی کوئی پیٹ درد ہے یا جناب معدہ کام نہیں کر رہا یا کانسٹیپیشن ہے یا کچھ بھی ہے، تو وہ پھکی پکڑی تو کھلا دی. یا وہ امرت دھارا ہوتا تھا، مطلب اس قسم کی کوئی چیز جو گھر میں رکھتے تھے لوگ، یہ کسی بھی مرض میں وہ دے دیتے تھے. اور اگر پھر بھی مرض اس سے نہیں جاتا تو پھر اس کے لیے اسپیشل دوائی لی جاتی تھی اس مرض کے حوالے سے. تو سیم اسی طرح پی پی سی ہے، یہ ایک آپ کا ایک جنرل لاء ہے. اس میں اب کیا ہوتا ہے کہ کوئی خاص ایسے معاملات جو اس میں نہیں پائے جاتے تو اس کے لیے اسپیشل لاء ہے. جیسے اس میں
आपको पूरे पीपीसी में ना तो कोई पतंगबाजी के काइट फ्लाइंग के हवाले से कुछ मिलेगा, उसके लिए फिर अलहदा लॉ बन गया। ना आपको असलहा रखने के हवाले से कुछ मिलेगा, उसके लिए आर्म्स ऑर्डिनेंस और इस किस्म के लॉ बन गए, आर्म एक्ट वगैरह। इसी तरह आपको इसमें से ड्रिंकिंग का कुछ नहीं मिलेगा, तो वो ड्रिंकिंग के लिए हदूद लॉ हमारे बन गए। तो वो बाकी सारे क्या हैं, स्पेशल लॉ हैं। पीपीसी में फिर बताया गया कि 41 के तहत के स्पेशल लॉ क्या है। 42 की बात करें तो लोकल लॉ। अब लोकल लॉ जो है नाम से ही ज़ाहिर है कि ये किसी मकामी कानून है, कोई किसी ख़ास पर्टिकुलर इलाका जो है ये वहाँ पर उस टेरिटरी में ही लगेगा। जैसे बहुत सारे लॉ जो हैं वो हमारे लोकल लॉ सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब में हैं, बाकी सूबों के अपने हैं। एक ख़ास टेरिटरी है जो पाकिस्तान के अंदर पाई जाएगी, या कुछ ऐसा है कि कोई लोकल गवर्नमेंट ने अपने कवानीन बना लिए होते हैं, ये उनके हवाले से भी होता है। सेक्शन 43 की बात करें, इलीगल। तो इलीगल से मुराद है गैर कानूनी। हर वो चीज़ जो कानून ने मना की हो तो वो अगर कोई करता है तो वो गैर कानूनी होगी। इसी तरह है आगे 44 है इंजरी। इंजरी यानी कि कोई ज़रब या किसी को कोई किसी किस्म की कोई मुज़रत भी इसको उर्दू में लिखा गया हुआ है, किसी के जहन को या जिस्म को या शोहरत या अमलाक को नुकसान पहुंचाना, ये सब इंजरीज़ हैं। आम तौर पे हमारे इंजरी कॉन्सेप्ट में आता है कि शायद चोट लगनी है तो इंजरी होती नहीं, किसी की डेफामेशन कर दी तो वो भी उसको उसकी शोहरत को नुकसान पहुंचा, ये भी इंजरी है। आपने किसी का कोई कोई 50 रुपये से ज़्यादा की कोई चीज़ का नुकसान कर दिया, गाड़ी का शीशा तोड़ दिया या कोई स्क्रीन तोड़ दी, अमलाक को नुकसान पहुंचाया, ये भी एक उसको इंजरी पहुंचाई आपने, उसकी अमलाक को नुकसान पहुंचा। इसी तरह किसी के जिस्म पे भी कोई चोट आ गई तो भी उसको नुकसान पहुंचा। अगर किसी ने खौफो हरास फैलाया, जैसे वो हवाई फायरिंग वगैरह होती है, तो वो उसको जहनी एक परेशानी हो जाती, तो ये उसको एक एक किस्म की उसको इंजरी ही मिली लॉ के मुताबिक। तो लॉ में ये चार आपने चीज़ें याद रखनी है, ये इंजरी में आती हैं। 45 में लाइफ की वो बात करता है। तो जब अगर जान की बात करें तो वो सिर्फ बनी हुई इंसान की जान की बात करता है, बाकी किसी चीज़ की नहीं। अगर कोई जानवर मर गया तो वो प्रॉपर्टी लॉस तो हो सकती है, उसको लाइफ में नहीं गिना जाता। 46 पे चलें, डेथ की बात करता है। तो डेथ का मतलब भी किसी इंसान की हलाकत है, किसी जानवर की हलाकत की जिक्र नहीं होगा इसमें। याद रखना है अपने, जान लाइफ और डेथ ये दोनों सिर्फ इंसानों की बात करता है। एनिमल की बात करें तो वो हर वो चीज़ जो मांस वाले इंसान के हैं, कोई भी वो लिविंग कोई क्रिएचर हैं, कोई भी लिविंग थिंग्स हैं, तो वो सारे जानवर में आएंगे। इसी तरह 48 की बात करें, वैसल। वैसल वैसे ही जहाज़ को कहते हैं, जो बहरी जहाज़ होते हैं जो पानी के रास्ते में सामान असबाब को लेके जाते हैं, यहाँ पे भी वही मीनिंग है। आगे ईयर की बात करता है 49 में सेक्शन पीपीसी में। तो ये है जी आपका साल और महीने, क्योंकि ईयर और मंथ की बात की, तो जहाँ पे ईयर और मंथ की बात होगी तो वो समझ लें कि वही जो ब्रिटिश का यहाँ पर ईसवी सिस्टम चल रहा है वही होगा। यहाँ पर कोई और कैलेंडर नहीं होगा, ये ब्रिटिश कैलेंडर ही जो है वो चलेगा। 50 की बात करें, सेक्शन। तो सेक्शन का मतलब है दफ़ा। जैसे अभी हमने 50 जो पूरा सेक्शन है 50, इसका मतलब है कोई दफ़ा पीपीसी की जैसे हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और ये कोडिफाइड होता है। और ये कोई भी कानून में इसके जो नंबर होते हैं कोडिफिकेशन में, जो 1 2 3 ABCD और या रोमन में, तो ये जो नंमेरिकल फिगर्स हैं ये सारे सेक्शन है। 51 की बात करें, ओथ। ओथ कहते हैं हल्फ। तो हल्फ का जो लफ्ज़ है इसका मतलब है कि कोई कानून के रूबरू या किसी सरकारी मुलाजम के रूबरू कोई आपने बयान दिया जो, तो वो उस रू से वो हल्फ है। जैसे आप कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग करते हैं तो उसमें आप एक अंडर वो ओथ देते हैं, एक आपका
ایفیڈیوٹ ہوتا ہے، تو اس میں آپ ایک حلف جو ہے وہ دیتے ہیں۔ اسی طرح گڈ فیتھ کی بات کریں تو لاء میں یہ بہت زیادہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نیک نیتی۔ تو کوئی کام ایسے جو نیک نیتی سے کیے جائیں لیکن ان کے کانسیکوینسز کچھ بھی ہوں تو وہ جرم میں نہیں آتے، جیسے کہ کوئی ڈاکٹر ہے وہ کسی کی گڈ فیتھ میں جو ہے وہ انگلی کاٹ دیتا ہے، مثال دے رہا ہوں آپ کو ویسے ہی سمجھانے کے لیے، تو اب انگلی کاٹنا تو جرم ہے، لیکن اس نے اس کے گڈ فیتھ میں اس طرح کاٹی کہ اس کو وہ جو بھی اس کے کوئی کینسر تھا یا واٹس ایور جو بھی اس کو ڈیزیز تھی وہ آگے نہ بڑھے، تو یہ گڈ فیتھ میں کیا گیا ایکٹ جرم میں نہیں آئے گا۔ 52A ہاربر کی بات کرتا ہے، پی پی سی کے سیکشن 52A میں ہم اس وقت بات کر رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے پناہ دینا، ہاربر، جو کوئی اشتہاری کو کوئی پناہ دے دے۔ اس میں اسپیسیفائی انہوں نے ہسبینڈ اور وائف کہا ہے کہ پناہ لینے والا شخص کو اس کی زوجہ یا اس کے شوہر نے پناہ دی ہو تو یہ ہاربر ہے۔ 52A میں اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے، جو اس کو خوراک، مشروبات، رقم، کپڑے، کوئی ویپن یا اس قسم کی کوئی بھی ٹرانسپورٹیشن، کوئی اس کی مدد کریں کوئی اس میں، تو یہ سارے ہاربر 52A میں بتایا گیا۔ اس طرح ہمارا یہ چیپٹر 1 جو ہے وہ کلیئر ہوا۔ نیکسٹ چلتے ہیں جی۔